بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام الملک ہے۔ الملک بادشاہ، اور ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہت آسمان اور زمین اور ان تمام کے درمیان ہو، اور ایسا بادشاہ کہ جس کے اوپر کسی کا زور نہ ہو، ایسا بادشاہ کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ محتاجیت سے پاک ہو، وہ کسی کے احسان مند نہ ہو، کہ کائنات کا وہ تن و تنہا خالق ہو، اسے الملک کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام اتنا مبارک ہے کہ اگر ایک انسان اس نام کا ورد کرے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بادشاہت کے اندر لے لیں گے اور اس کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اگر اس لفظ کی تفسیر دیکھنا چاہیں تو سب سے بہتر تفسیر خود قرآن مقدس کرے گی، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ وہ بہت برکتوں والا ہے جس کی بادشاہت آسمان اور زمین اور اس کائنات کے درمیان جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر ہے۔ یعنی وہ صرف آسمان کا خالق نہیں ہے یا زمین کا خالق نہیں ہے، وہ تمام عالموں کا خالق ہے۔ وہ جس طریقے سے اس عالم کا بادشاہ ہے، ایسا ہی دیگر تمام عالموں کا بادشاہ ہے، چاہے وہ اس کائنات کا ہو یا دیگر کائنات کا ہو یا خلاؤں کا ہو یا ہماری نظر میں نہ آنے والی چیزیں، جدید ٹیکنالوجی کے نگاہوں میں نہ آنے والے عالم ہوں، تمام عالموں کا بادشاہ ہے، تمام عالموں کا خالق ہے۔ اسی لیے اس قرآن مقدس کی ایک اور آیت اس بادشاہت کی جو نقشہ کھینچتی ہے وہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الملک القدوس، کہ وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا ملک ہے جو پاک صاف ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، اور وہ بالکل کسی پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی معاملات، بلکہ اللہ رب العالمین مالک و مختار ہیں، قادر و مطلق ہیں، اور اس جیسا بادشاہ اس کائنات کے اندر قطعاً نہیں ہو سکتا۔